کہ دکھ ہو رہا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے کہ ملک کے معاشی حالات تو 78 سالہ تاریخ میں سب سے بدتر ہیں ہی، امن و امان کے حالات بھی کوئی قابل رشک نہیں رہے۔ اچھا، اب سچویشن یہ ہے جی کہ بی ایل اے، افغان طالبان اور انڈیا اینڈ اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے۔ اب افغانستان اور بھارت کے تعلقات اگر بڑھ رہے ہیں تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اس میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ناکامی ہے، اور طالبان کا گھڑ جوڑ بھارت کے ساتھ یہ ایک بڑی عجیب، اور یہاں تک بھی بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور ان کا ڈی این اے ملتا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا سمجھ آتی ہے اس سے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ مائی گاڈ، بھئی اگر آپ کا ڈی این اے ان کے ساتھ ملتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی تو ملتا ہے نا۔ بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، آزاد جموں کشمیر میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، اور خیبر پختونخوا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ شام ڈھلتے ہی کئی ضلعوں میں نہ حکومت نظر آتی ہے اور نہ حکومتی رٹ۔ تو آئی تھنک یہ گریٹ گیم ایک قسم کی پھر سے شروع ہو گئی ہے، اور اس گریٹ گیم کے اندر اب پاکستان کیسے اس کو ٹیکل کرے گا، لیکن اس گیم کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے شاید سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ مجھے آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ بٹ دس از واٹ از ہیپننگ۔ تو دوستو، کہتے ہیں نا کہ سمے بہت بڑا بلوان ہوتا ہے، یعنی سمے سے بڑا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ سمے ہی کچھ ایسا ہے کہ وہ پاکستانی میڈیا اور پاکستان جو کہ ایک سمے، اور انفیکٹ اس سمے جب امریکہ طالبان سے لڑ رہا تھا، تو اس سمے پاکستان نے نہ صرف طالبانیوں کو پاکستان میں چھپا کے بچایا بلکہ لٹرلی ان کو سپورٹ کیا۔ اور جب امریکہ افغانستان سے نکلا تو پاکستان نے باقاعدہ دنیا سے ریکویسٹ کی اور طالبان کو سپورٹ کرنے کے لیے دنیا سے پیسے بھی مانگے۔ یہ اس سمے تھا جب کہ دنیا طالبان سے خوفزدہ تھی، اور طالبان سرکار بنتے ہی بھارت میں یہ آشنکا تھی کہ کہیں پاکستان طالبان کو بھارت کے خلاف استعمال کرنا شروع نہ کر دے۔ لیکن ابھی جب کہ طالبان کو آئے ہوئے کئی سال ہو گئے افغانستان میں، اور انفیکٹ اس سمے طالبان سے دنیا کے کسی بھی دیش کو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا، اور انفیکٹ طالبان دنیا سے ٹریڈ اینڈ ریلیشن شپ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، اور اسی کرم میں طالبان نے بھارت کو بھی اپروچ کیا۔ لیکن اس سمے وہی پاکستان طالبان کو آتنکی بنانے میں لگا ہوا ہے۔ تو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس لیٹسٹ ویڈیو کو۔ جی باسط صاحب، کچھ بات ہو جائے اب بھارت اور افغانستان کی بڑھتی قربتوں کی۔ بہت سے دورے اوپر نیچے ہو رہے ہیں جناب افغانستان کی جانب سے بھارت کے۔ اگر ہم بلوچستان کی سچویشن سامنے رکھیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے پریشانی ہونی چاہیے۔ پاکستانی ڈپلومیسی کی، ڈپلومیٹک ایفرٹس کی بات کریں تو بھی اٹس چیلنج فار اس ڈیفینیٹلی۔ اور ساتھ ہی اگر ہم پاکستان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ جو چل رہے ہیں اور جس نہج پر پہنچ چکے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں مسئلہ تو ہونا چاہیے۔ دیکھیے، میں ایک سچی بات کروں، کیونکہ میں بہت جاتا رہا ہوں افغانستان، مطلب گرمی کی چھٹیاں بھی ہم کبھی کبھی وہاں گزارا کرتے تھے، تو افغانستان سے ایک میرا آپ کہہ سکتی ہیں کہ جذباتی تعلق بھی ہے، میں اس کو بھی ڈینائی نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور اس کو ہمیں جو ہے تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے۔ یہ بات یاد رہے، اگین مجھے شاید ٹیلی ویژن اسکرین پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ٹرائبل کلچر کو سمجھیے۔ یہ میں بات بڑی مطلب بغیر کسی اس کے کہہ رہا ہوں، بلا خوف تردید کہتے ہیں کہ قبائلی کلچرز میں نا جو ہوتا ہے وہاں پہ دھمکیاں شاید کام نہیں آتی۔ میں اب یہی بات کر کے رک جاتا ہوں۔ اب افغانستان اور بھارت کے تعلقات اگر بڑھ رہے ہیں تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اس میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ناکامی ہے۔ دیکھیے، دو ساورن ممالک ہیں نا، ان کے تعلقات اگر بڑھتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارے تعلقات اور ممالک کے ساتھ ہیں، بھارت کے بھی ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن افغانستان اور بھارت کے تعلقات کے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے بلوچستان میں ڈسکس کیا، اس کے لیے مزید پرابلمز ہمارے لیے، اور مزید ایشوز کے پی میں ہمارے لیے ایشوز، تو کیونکہ گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے نا، اور طالبان کا گٹھ جوڑ بھارت کے ساتھ یہ ایک بڑی عجیب، اور یہاں تک بھی بلکہ بھی جو ایگریکلچر منسٹر گئے ہوئے ہیں طالبان کے افغانستان، عطا اللہ عمری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور ان کا ڈی این اے ملتا ہے۔ بھئی اگر آپ کا ڈی این اے ان کے ساتھ ملتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی تو ملتا ہے نا۔ بلکہ حامد کرزائی صاحب تو ایک زمانے میں کہہ رہے تھے کہ جڑواں ہم دونوں بھائی ہیں، سائمیز ہم ٹوئنس ہیں، تو ہمارا تو جو ہے افغانستان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ تعلق ہے وہ تو بھارت کے ساتھ میں بھی کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس وقت جو ہو رہی ہے ساری، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرف سے ایک مطلب ایک سفارتکاری تو ہے ہی ہے، لیکن ایک آبجیکٹیوز ہیں
کہ کس طرح پاکستان کو پریشر میں ڈالا جائے. ہمارا ہے کہ ہم افغانستان کو کس طرح پریشر میں ڈالیں. بھارت کا یہ ہے کہ وہ ہمیں کس طرح پریشر میں لائے. تو یہ مختلف چیزیں ہو رہی ہیں ایک ہی وقت میں. تھوڑا سا اس گیم کو سمجھنے میں نہیں کہتا کہ ہم گیم کو نہیں سمجھتے ہیں, لیکن اس گیم کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے شاید سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ مجھے آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ بٹ دس از واٹ از ہیپننگ ویز ابھی افغانستان. کیا ہونا چاہیے جو ابھی تک نہیں کر پائے ہم؟ آپ تو پہلے نہیں کر پائے, آپ یہ نہیں کر پائے کہ طالبان کو اپنی سائڈ پہ رکھتے. کیا کریں یہ کرنے کے لیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے بھی بہت کر سے کے لوگ ہیں, دیکھی. بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جو ٹریڈ ہے اس کو اس طرح بند کرنے کی کیا ضرورت تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل کھول دیجیے, لیکن یہ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں. میرے کچھ نہیں کہہ رہا اس معاملے میں. میں مولانا فضل الرحمان کو اس وقت سن رہا تھا, وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ آپ نے بلوچستان اور جو ہے ٹریڈ بند کر کے آپ نے جہاں افغانستان کے ساتھ ظلم کیا وہاں پہ کے پی کے اور بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے. پھر دیکھیے انٹرنل ڈائمینشنز بھی ہر چیز کی ہوتی ہیں, کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. ڈیفینیٹلی کلبھوشن جادیو سے لے کر اور بہت سے لوگ بھارت کی ماں پر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز تو کرنا چاہتے ہیں, جس طرح ہم نے پہلے سیگمنٹ میں ڈسکس کر رہے بھی ہیں, کر رہے ہیں. اب طالبان اگر جا کے ان کا ڈی این اے بھارت کے ساتھ ہندوتوا کے لوگوں کے ساتھ مل گیا ہے تو یہ پھر طالبان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ کیا وہ مطلب اب ایسے معاملات ایسے مطلب موڑ پہ آ گئے ہیں جہاں کہ وہ اس ملک کو, ٹھیک ہے ہماری غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن کیا آپ اس کا یہ ہمیں دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان نے جو آپ پہ مہربانیاں کی ہیں ماضی میں ان کو بالکل بھلا کر آپ ہندوستان کے ساتھ پینگے بڑھائیں. تھوڑا سا کابل کی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. لیکن یہ چیزیں دیکھیے بہت سی چیزیں منتہا ہوتی ہیں جن کو اب کیا کریں کہ اس کو پبلکلی ڈسکس ہم نہیں کر سکتے. بہت سی چیزیں ایسی تھوڑا سا ذرا ٹھنڈے دماغ سے اگر ہم بیٹھ کے سوچیں کہ کس طرح بھارت کی جو اسٹریٹجی ہے, جو اس طریقے سے استقبال ہو رہا ہے طالبان کے منسٹرز کا وہاں پہ, کیا فارن منسٹر, کلچر منسٹر اور اب ایگریکلچر منسٹر, اور بھارت کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جی آئیے آپ انویسٹ کیجئے, ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس میں حصہ لیجئے, ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, بس آپ ہماری ڈیولپمنٹ پہ آ کے فوکس کیجیے. یہ کام تو پاکستان کے لیے ہونا چاہیے تھا. سچی بات مطلب بات ہو رہی ہے کہ میڈیکل ٹورزم کی بات کریں, بلکہ پچھلے کچھ مہینوں سے 1-2 ماہ سے میں دیکھ رہا ہوں بھارت کی میڈیا میں ایک باقاعدہ کنسسٹنٹ طریقے سے ایک کیمپین باقاعدہ چلائی جا رہی. بلکہ کل ایک ٹی وی چینل پہ بیہائنڈ دا لائنز ایک پروگرام کر کے بھارت جو افغانستان کے اندرونی علاقوں میں انٹرویوز ہو رہے ہیں افغانستان کے عام لوگوں کے ساتھ. وہی ممکن ہے کہ انجینئرڈ ہوں, آئی ڈو ناٹ ہوں کہ جی پاکستان کے ساتھ ہم نے کوئی تعلقات اب نہیں رکھتے ہیں, ہم بھارت کے ساتھ ہی سارے تعلقات رکھیں گے, کیونکہ بھارت وہ ملک ہے جس نے بے شمار اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ دیا ہے. آپ فلائٹس یہاں شروع کیجئے زبردست, اور ڈیلی جس طرح پہلے فلائٹس ہوا کرتی تھیں وہی ہونا چاہیے تاکہ بھارت اور افغانستان کے درمیان تعلقات ٹھیک ہوں اور اس میں اور گرم جوشی پیدا ہو. میں حیران ہوتا ہوں کہ طالبان کس طرح یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اس طرح نقصان پہنچائیں گے بھارت کے ساتھ مل کر.